عید کے دن جو کام کرنے کے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا دن ہے۔ آج کے دن حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو عمل ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ وہ دو عمل اللہ کو بہت پسند ہے آج کے دن۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو عمل کیا ہے؟ عید کا تصور اسلام میں کیا ہے؟ خوشیاں منانا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیں جب تمہارے پاس اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آئے تو خوشیاں مناؤ۔ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آئے تو خوشیاں مناؤ۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اب جب اللہ کا فضل ہوگا اور جب اس کی رحمت ہوگی ہم خوشیاں منائیں گے۔ اور خوش ہونے کا انداز اور طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ سنت نبوی سے ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ خوشیاں منانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا جیسے خوشیاں مناتی ہے اسی انداز میں منانے لگ جائیں۔ اسلام ہر چیز میں خط امتیاز رکھتا ہے۔ تمہاری عبادتوں کا طریقہ الگ ہے، تمہارے رب کو پکارنے کا طریقہ الگ ہے، رب تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہونے کا طریقہ الگ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ممتاز پیدا کیا ہے، ظاہر سی بات ہے تمہاری خوشیاں بھی ممتاز ہونی چاہیے۔ پوری کائنات میں لوگ اگر خوشیوں میں ڈوب کر شراب نوشی کرتے ہیں تو یہ خوشیاں نہیں ہیں۔ اگر آج کی رات یا آج کا دن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خوشیوں کا مطلب ہے کہ خوب انٹرٹینمنٹ کیا جائے، نفس جو چاہتا ہے وہ سب کر لیا جائے، تو اسلام اسے خوشیاں نہیں کہتا۔ میرے عزیزو، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسلام میں جو بھی عید آئی ہے، جو بھی عید ہے، آپ اس کا تجزیہ کر کے دیکھیں۔ آپ کو کھلے میدانوں میں سڑکوں پر چھوڑ نہیں دیا جاتا کہ دن بھر جو کرنا ہے کرو، نہیں، بلکہ خوشیاں منانے کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے اٹھنے کے بعد وضو، غسل، عطر، خوشبو کے ساتھ پہلے بارگاہ رب العزت میں آؤ اور سجدہ کرو۔ یہ خوشیاں منانے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان جب سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو سجدہ کرتا ہے۔ تو سجدہ کرنے کے لیے آج عیدگاہوں میں، مسجدوں میں جو لوگوں کی آج قطاریں ہیں، صفیں لگی ہیں، میرے عزیزو، یہ اسلام کا خوشی منانے کا طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے درمیان کچرا بن کر کے لوگوں کو ایذا دے کر کے خوشیاں منائی جائے، اسلام اس کا قائل نہیں ہے۔ بہرحال سب سے بڑی خوشی ہمارے لیے کون سی ہے؟ اللہ نے فرمایا قرآن میں اے محبوب آپ فرما دے جب اللہ کا فضل آئے اور اس کی رحمت تو خوشیاں مناؤ۔ تو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کیا ہے؟ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں۔ رمضان یہ اللہ کا فضل ہی تو تھا، تمہیں کھلا پلا رہا ہے یہ اللہ کی رحمت ہی تو تھی، تمہیں صحت اور تندرستی دیا یہ اس کی رحمت ہی تھی۔ تو یہ فضل اور یہ رحمت ہے، لیکن سب سے بڑی رحمت جب تمہارے پاس آئے تو خوشیاں مناؤ۔ قرآن کہتا ہے سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کائنات کی سب سے بڑی رحمت مصطفیٰ کریم کی ذات پاک ہے، اور جب وہ آئیں تو سب سے بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ دونوں عیدوں سے افضل ہے عید میلاد رسول، چاہے عید الفطر ہو یا بقرعید ہو، عید الاضحیٰ ہو، یہ دونوں عیدوں سے افضل ہے عید میلاد رسول۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نہ عید الفطر معلوم ہوتی نہ عید الاضحیٰ معلوم ہوتی، یہ سب معلوم ہوئی ہیں اگر تو آمنہ کے لال کے صدقے میں معلوم ہے۔ ہاں، ہمیں رمضان پتہ چلا ہے، عید پتہ چلی ہے، تو کس کی بدولت؟ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے نہ بتاتے تو کون سے رمضان کا تصور تھا، کون سی عید پتہ چلتی؟ اسی لیے حاصل کلام تو یہ ہے میرے عزیزو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ آج عید اگر منانا بھی ہے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج عید پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام جو آپ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا کام آپ یہ کرتے ہیں اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ داروں سے ملاقات۔
اور گھر جلدی بھاگ کر کے جاتے ہیں کہ اپنے بڑوں سے ملاقات کرنا ہے. آج مصافحہ معانقہ کا دن ہے. آپ کو اپنے ماں باپ جس قدر یاد رہتے ہیں میرے عزیزو، اس رسول کو آج ہرگز فراموش نہ کرو جو اپنی رات کی تنہائیوں میں تمہیں امتی امتی کہہ کر یاد کیا کرتے تھے. آج ان کا دن ہے، آج اس رسول پاک کا دن ہے. سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے تک کثرت سے میرے آقا کی بارگاہ میں بیٹھ کر درود بھیجو اور عرض کرو کہ آقا آج میری خوشی کا دن ہے. میں اپنے ماں، اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے بہن سب سے زیادہ اگر دنیا میں کسی سے پیار کرتا ہوں تو وہ آپ کی ذات مبارکہ ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کرنا آج کی عید کے دن کا ایک بہت ہی بڑا حصہ ہے مومنوں. باقی میں دوسروں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا جن لوگوں نے آج کی عید کو جوا کا اڈا بنا لیا ہو، شراب پینے کا ذریعہ بنا لیا ہو، سینما تھیٹر پہ جا کر کے عیش کرنے کا ذریعہ سمجھاؤ. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر روح اسلام نہیں آئی. اگر اسلام کی روح ہوتی، اگر ایمان ان کے قلب میں بشاشت پیدا کر چکا ہوتا تو ہرگز وہ ایسی جگہ قدم بھی نہیں رکھتے. اے میرے عزیزو، آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن کر کے دکھانے کا بھی دن ہے. آج دنیا تمہیں دیکھ رہی ہے، آج پوری دنیا دیکھ بھی رہی ہے اور ڈر بھی رہی ہے کہ یہ باہر نکلے ہیں آج کیا ہونے والا ہے. میرے عزیزو، تمہارے پاس سب سے بہترین میسج دینے کا وقت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ان کی سنتوں میں ملبوس اپنے گھروں سے آج نکلے ہیں اور پوری دنیا میں حضور کی سنتیں عام کر کے رہیں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پھیلا کر رہیں گے. آج تمہارے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عام ہونی چاہیے. نان مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی اگر اس کے ساتھ تمہارے مدد کا جذبہ آیا، کم سے کم اس کے دل میں یہ خیال تو آئے گا کہ یہ نوجوان کیوں میرے ساتھ اچھائی کر رہا ہے. اس وقت تم یہ بتا سکتے ہو یہ میرا اپنا عمل نہیں، یہ میرے آقا کا عمل ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج کے دن غریبوں کو نہیں بھولتے، یتیموں کو فراموش نہیں کرتے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج ان یتیموں، بیواؤں، سب کے گھروں کا خیال تک رکھتے تھے. عزیزان گرامی وقار، آج عید کے ان لمحات میں یقیناً رمضان المبارک گزر جانے کے بعد خوشیوں کا دن ضرور ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی آج ہمیں قلق بھی ہے، غم بھی ہے ہمارے ان بھائیوں کا جو آج عید منانے کے لیے یا تو ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ناحق جیلوں میں بند ہیں، کچھ بے قصور قیدی ہیں، اور بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کے ہاں اسباب کی کمی ہے اور کوئی عید نہیں ہے ان کے ہاں. وہ فلسطین کا علاقہ ہو کہ شام ہو کہ یمن ہو کہ عراق ہو، ان کے ہاں کوئی عید نہیں. وہ کھلے میدانوں میں آج بھی ایک ایک روٹی اور بوٹی کے لیے ترس رہے ہوں گے. آج اس درد کے ساتھ ہم عید کے لیے حاضر ہیں اور بارگاہ مولا میں یہ عرض ضرور کریں گے کہ مولا، جہاں تو ہمیں نرم لقمے کھلا رہا ہے، حضور کی اس غریب امت پر بھی رحم فرما دے. ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. آج عید کے دن جو کام کرنے کے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا دن ہے. آج کے دن حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو عمل ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ وہ دو ہے. دو عمل اللہ کو بہت پسند ہے آج کے دن. فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو عمل کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرنا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ اللہ رب العزت کی بڑائی، تکبیر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ تکبیر بیان کرنا پہلا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. دوسرا عمل استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دو عمل آج کے دن اللہ بہت پسند فرماتا ہے. ایک اس کی بڑائی بیان کرنا تکبیر، اور دوسرے استغفار. اور فرمایا کہ جب اپنے گھروں سے نکلو تو تکبیر کہتے ہوئے نکلو.
کتنے لوگ ایسے ہیں جو تکبیر پڑھتے ہوئے آئے؟ بہت کم لوگ ہیں، سب اپنے اپنے دھن میں چلے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ فرمایا اس تکبیر کا اہمیت کا اندازہ اس سے لگاؤ، آنے کے وقت جس راستے سے آئے تھے عید کے لیے، جانے کے وقت دوسرے راستے سے جاؤ، واجب نہیں ہے، لیکن اس کی حکمت کیا ہے؟ ایک راستے سے آنا اور دوسرے راستے سے جانا سنت۔ فرمایا گیا کہ جب تم ایک راستے سے تکبیر پڑھتے ہوئے آتے ہو تو اس راستے پر موجود جتنے مکان، پتھر، درخت ہیں وہ سب تمہاری تکبیر کی گواہی دیں گے۔ قیامت کے دن تمہاری تکبیر کی وہ گواہی دیں گے کہ مولا یہ ہمارے سامنے سے تیری بڑائی کرتا ہوا گزرا ہے۔ تو ہو سکے دوسرے راستے پر بھی گزرو تاکہ زیادہ سے زیادہ ان تمام چیزوں کو اپنی تکبیر کا گواہ بنایا جا سکے۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ تکبیر آج کے دن بہت اہمیت کی حامل ہے، اور اسی تکبیر کی آج ضرورت بھی ہے مسلمان کو۔ اقبال نے بہت اچھے انداز میں کہا تھا، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گر تم نکل آ جاؤ ایک بار نعرے تکبیر کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ اس تکبیر کا آج بھی بہت سارے لوگوں کو انتظار ہے، جس تکبیر کی آواز سے ہی کفر کے خیموں میں ہلچل مچ جائے۔ وہ صرف اور صرف حلق سے نکلنے والی تکبیر نہیں ہے، وہ ایمان کی بشاشت اور توکل کے ساتھ نکلنے والی تکبیر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میرے عزیزوں، عید الفطر میں جو نہیں کرنے کے کام ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، سمجھدار طبقہ ہے ہمارا۔ آج شام تک ایک بات طے کر کے رکھ لینا، کیونکہ کل رات کو ہی شیطان آیا ہے چھوٹ کر کے قید سے، اور وہ اپنے پورے فورس کے ساتھ چاہتا ہے کہ تمہیں کسی نہ کسی طرح سے ان راستوں سے لے کر گناہوں کے اڈوں پر لے جاؤ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایک ہی دن میں اس کے شکنجے میں پھنس جاتے ہیں، یہ ان کا معاملہ ہے۔ اسی لیے آج شام تک اپنے آپ کو کنٹرول کرو کہ میں نہ آج گانے بجانے، سینما اور جوؤں کی طرف جاؤں گا، اور نہ ہی بے حیائی کے اڈوں کی طرف جاؤں گا۔ آج کا دن اللہ رب العزت اپنے فرشتوں پر رشک فرماتا ہے۔ توجہ تو چاہتا ہوں، توجہ۔ عید کے دن جب بندے سجدے میں گرتے ہیں، عیدگاہ ہو کہ مسجدیں ہو، جیسے ہی تم عید کے دن سجدے میں چلے جاتے ہو، یہ لمحہ کون سا ہے جانتے ہیں آپ؟ یہ لمحہ کون سا ہے؟ جس دن دنیا پوری، آپ بھی رمضان بھر سجدے میں گئے ہوں گے، عبادتیں کر کے بھیک کیا مانگتے تھے؟ اللہ تو راضی ہو جا۔ ہم یہاں مانگ رہے تھے، لیکن عید کے دن کے سجدے کے بارے میں فرمایا گیا، جیسے ہی امت سجدے میں جاتی ہے، مولا سارے فرشتوں میں اعلان فرماتا ہے، فرشتوں آؤ دیکھو میرے بندے، میں ان سب سے راضی ہوں اور ان سب پر مجھے رشک آتا ہے۔ آج دنیا خوشیوں میں ڈوب کر کے عیاشی کرنا چاہتی ہے، لیکن میرے یہ بندے ہیں جو دنیا کو ترک کر کے میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں۔ آج مولا رب العزت رشک فرماتا ہے فرشتوں پر۔ اس لیے میرے عزیزوں، نہایتی اخلاص کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو خود سپرد کر کے عید کی نماز ادا کریں، اور امید ہے کہ یہ عید ہماری ایک انقلاب لائے گی انشاءاللہ۔ جو حالات آج پیدا ہو چکے ہیں، میں اس کے لیے بھی گزارشتاً یعنی معروضتاً یہ عرض کروں گا کہ آپ امن و امان کو برقرار رکھیں، امن و امان کو برقرار رکھیں، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ مجھے افسوس ہے یہاں کے بھی حالات اور پورے ہندوستان کے بھی حالات جس طرح سے اپنائے جا رہے ہیں۔ یہودیوں کی ایک بڑی سازش تھی خلافت عثمانیہ کے زمانے میں۔ وہ کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو بھڑکانے کے لیے، ورغلانے کے لیے کچھ ان کی مقدس چیزوں کی توہین کرتے تھے کسی ایک کے ذریعے سے، اور جب مسلمان بھڑک جاتے، باہر آتے، تو پھر ان کے بیچ میں یہ یہودی بھی داخل ہوتے تھے، باضابطہ یہ طریقہ اپناتے تھے، اور پھر مسلمانوں میں آپس میں لڑا دیتے تھے۔ اس کے بعد وہاں سے خلافت کے خلاف اعلانات بھی کرتے تھے، اس میں یہودی داخل ہوتے تھے۔ تو اس طرح بھیڑ جمع کر کے باہر ورغلانا، لوگوں کو اکسانا، یہ ان کا کام تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کا نقصان ہو سکے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے غم و غصے کا اظہار صرف بھیڑ سے نہیں ہوتا، جس میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارشاد فرمایا
کہ مسلمانوں کو اس طرح سے کھلے طور پر کسی چیز پر جمع کر لینا جس سے خطرات لاحق ہوں ناجائز ہے۔ آپ ان چیزوں کا بہت خیال رکھیں کہ دشمن طاقتیں آج یہی چاہتی ہیں کہ تمہیں اکسا کر ورغلا کر تمہارا زیادہ سے زیادہ نقصان کر سکیں۔ پچھلے 2 سال کا عرصہ گزر گیا، بنگلور میں بھی ایک حادثہ ہوا تھا، وائلنس ہوا تھا، غالباً رمضان کے موقع پر ہی 125 کے قریب نوجوان 2 سال سے ابھی تک جیلوں میں بند ہیں، کچھ چھوٹ گئے کچھ ابھی تک باقی، اس میں کئی سافٹ ویئر انجینئر ہیں اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب حالات دل کو دہلا دیتے ہیں۔ آپ امن و امان کو برقرار رکھیں، اور جب تک اپنے بڑوں اور بزرگوں کی طرف سے کوئی بات نہ آئے آپ کوئی بھی چیز اپنے ہاتھ میں نہ لیں، اور اللہ کریم ہم سب کو ماحول میں امن و امان برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ظالموں کے شر سے مولا ہماری حفاظت فرمائے۔ جس طرح برے منصوبے تمہارے متعلق بنائے جا رہے ہیں، کریم خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ان تمام منصوبوں کو تو خاک میں ملا دے، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بھولی بھالی امت کو صحیح قیادت عطا فرما دے۔ رب العالمین، آج کے عید کے دن جب تو سب کو نواز رہا ہے تو اس غریب امت کو مولا تو رحم و کرم سے نواز دے، تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا عشق اس پوری امت کو عطا فرما دے۔ معاشرہ ذی الحجہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حرمت والے مہینوں میں سے یہ مہینہ ہے جس میں ہم اپنی زندگی کی آج سانسیں لے رہے ہیں۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں جس میں جنگ و جدال، قتل و قتال حرام ہیں، اور ان کی حرمت پہلے سے ہے۔ وہ 4 مہینوں میں سے یہ مہینہ ذی الحجہ کا، جس میں آج ہم جمعہ ادا کرنے کی غرض سے پہلے جمعہ میں حاضر ہیں، اور چاند کی رات سے لے کر ذی الحجہ کے 10ویں کے دن تک یہ جو 10 راتیں اور 10 فجر ہیں، ان کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی، والفجر ولیال عشر، اور فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ ظاہر سی بات ہے قسم کسی عظمت والی چیز کی ہی اٹھائی جاتی، اور یہ 10 راتیں ذی الحجہ کی ایسی مقدس ہیں، اتنی عظمت والی ہیں کہ رب ذوالجلال اس کی قسم فرما رہا ہے، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10ویں ذی الحجہ تک، جس میں آج ہم موجود ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ان دنوں میں ہمارے اوپر کئی چیزیں، کئی احکامات واجب بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سال میں 1 مرتبہ مالک نصاب کے لیے زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اسی طرح سے ان قربانی کے دنوں میں، وہ قربانی کے دن صرف 3 ہیں، ایام نحر ان کو کہا جاتا ہے، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کی۔ تو یہ ذی الحجہ کی 10، 11 اور 12 کے اندر اگر کوئی مالک نصاب ہو گیا تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب یہاں سے قربانی کے معاملات ہیں، قربانی کے احکام ہیں۔ مجھے یہ بتانا آج ضروری ہے کہ قربانی کا تصور اور قربانی کا مفہوم کیا ہے اسلام۔ آج اس قربانی کو ہمارے ہندوستان میں کچھ الگ نظر سے بھی دیکھا جانے لگا ہے۔ بات در حقیقت قربانی کی نہیں ہے بلکہ تمہاری عبادات کی ہے۔ یہ تو بہانہ ہے کہ قربانی ہے۔ آج جو حالات ہمیں سننے کو مل رہے ہیں کہ مسلمان لاکھوں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اس چیز پر پابندی ہونی چاہیے کہ جیوت لائف والے کسی بھی ایک مخلوق کو نہ ذبح کریں، کاٹنے نہ دیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ قربانی کا تصور صرف اسلام میں نہیں، آدم علیہ السلام سے چل رہا۔ انسان اول کی ابتدا جہاں سے ہے انہی دنوں سے قربانی کا تصور ہے۔ قرآن پاک میں موجود ہے، 6 پارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ جب آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، حابیل اور قابیل کے درمیان، نکاح کے مسئلے کو لے کر، دونوں ایک خاتون سے، ایک ہی عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے، تو ان کے متعلق حکم یہ آیا کہ دونوں لوگ اپنی قربانی کریں، اور جس کی قربانی قبول ہو جائے وہ نکاح کر لے اس سے، وہ حق پر ہے۔ تو اس زمانے میں قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے جانور کو ذبح کر کے کسی اونچی جگہ پر، پہاڑ پر یا کھلے میدان میں رکھے، آسمان سے ایک آگ اترتی اور اس قربانی کو اٹھا لے جاتی، یعنی اچانک وہ قربانی کا جانور غائب ہو جاتا۔
آگ اس کے اوپر آتی، آگ آنے کے بعد جل جانا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے، لیکن اس آگ کے اندر وہ قربانی کا جانور غائب ہو جاتا تو یہ سمجھا جاتا کہ یہ اس کی قربانی قبول ہو چکی ہے۔ حابیل اور قابیل نے اس زمانے میں قربانی کی۔ حابیل نے ایک مینڈھے کو ذبح کیا اور بلند جگہ پر رکھا، اس کے چھوٹے بھائی قابیل نے بھی، ان کے متعلق یہ ہے کہ وہ کچھ غلہ اناج لا کر کے اس نے رکھا، دونوں میں سے آسمان سے آگ آئی تھوڑی دیر کے بعد اور بڑے بیٹے حابیل کے ذبح کیے ہوئے جانور کو وہ کھا گئی، وہ جانور غائب ہو گیا۔ اس سے اس وقت فیصلہ یہ کیا گیا، یہ پہلی قربانی تھی، دنیا میں سب سے پہلی قربانی تھی۔ آدم علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ حابیل حق پر ہے، اس لیے اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ قرآن پاک میں تقریباً کئی مقامات پر 1 درجن کے قریب آیتیں قربانی کے متعلق ہی نظر آئیں گی آپ کو کہ قربانی کا مفہوم کیا ہے، اور تقریباً عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے، اکثر انبیاء کی امتوں پر بھی قربانی کے احکام واجب ہوئے، لیکن الگ الگ طریقوں سے۔ قرآن پاک میں یہ بھی الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن برسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، یعنی کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا اس زمانے میں کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک جب کہ کوئی قربانی آئے، ہم قربانی کریں اور اس کو آگ کھا لے جائے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ حق پر کون ہے۔ اس وقت تک یہ معاملات تھے کہ قربانی کو آسمان سے کوئی آگ آتی اور اٹھا لے جاتی اور سمجھ میں آتا کہ اس کی قربانی قبول ہے اور اس کی قربانی رد کر دی گئی۔ اب آپ یہ سوچتے ہوں گے کاش ہمارے اندر بھی ہوتا ایسا، ہم بھی اپنے جانوروں کو ذبح کر کے رکھتے، ہم بیل کو ذبح کر رہے ہیں، بکریوں کو یا پھر اونٹ کو، 3 ہی جانور ہیں ذبح کے لیے قربانی میں، مرغے مرغیوں کی قربانیاں نہیں ہوتی، لیکن ابھی سننے میں آیا ہے کہ جماعت اہل حدیث نے انڈے کی قربانی کو بھی جائز کہا ہے۔ سارے لوگ نہیں ہوں گے، ان میں سے بھی کوئی نرا جاہل ہوگا۔ بہرحال یہ قربانی کے متعلق آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے کی امتوں کے لیے قربانی کرتے تھے تو آسمان سے آگ آتی اور اٹھا لے جاتی، کاش ہمارے اس میں بھی ایسا ہوتا، ہم بھی قربانی کرتے اور رکھتے، آسمان سے کوئی چیز آ کے اٹھا لے جاتی تو ہم سب کو بتاتے کہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور قربانی ہماری قبول ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آپ تصویر کا ایک ہی رخ اپنے طرف سے سوچ رہے ہیں، یہ میرے رب ذوالجلال کا احسان ہے امت مصطفیٰ پر۔ رب ذوالجلال نے امت مصطفیٰ کے عیبوں کو چھپانے کے لیے، اگر میری قربانی قبول نہ ہوتی تو پورے معاشرے میں میرا چہرہ کیا ہوتا، اگر آگ آ کر کے فلاں کی قربانی کو لے گئی اور میری چھوڑ گئی تو سب کے سامنے تو میں رسوا اور ذلیل ہوتا، 4 لوگ سب بتا کر کے کہتے یہ وہ آدمی ہے جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کے ہر عیب کو اس کی موت تک محفوظ رکھا ہے، چھپا رکھا ہے، قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ سب قیامت کے دن بتایا جائے گا۔ آج معاشرے میں تم سر اونچا کر کے ہی چلو، یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان ہے۔ پہلے کے امتوں پر یہ بھی معاملات تھے کہ اگر وہ گناہ کرتے تو فرشتے آ کر ان کے گھر کی چوکھٹ پر لکھ کر چلے جاتے رات کو کہ یہ آدمی نے کل رات یہ گناہ کیا ہے۔ کچھ کی پیشانیوں پر لکھا جاتا تھا کہ یہ فلاں آدمی ہے، اس نے زنا کیا، وہ تحریر لے کر کے کس کے سامنے جاتا تھا۔ آج 1000 گناہ ہمارے بھی ہیں لیکن نہ ہماری چوکھٹوں پر لکھے جاتے ہیں اور نہ ہماری پیشانیوں پر۔ رب ذوالجلال نے اس چیز کو محفوظ رکھا ہے، وہ ستار ہے، ہر ایک کی ستر پوشی فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، قربانی کا جو مفہوم اور جو تصور اسلام میں ہے، میں نے آیت کریمہ 17ویں پارے کی یہ تلاوت کی ہے سورۃ الحج میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور یہ اونٹوں کو یا قربانی کے جانوروں کو ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنائی۔ اب یہاں پر رک کر کے میں کہنا چاہوں گا کہ قربانی کیا ہے، ایک لفظ یاد رکھ لینا، شعائر اللہ کہا گیا ہے۔ شعائر اللہ جیسے قرآن پاک کے دوسرے پارے میں آئے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ جو پہاڑیاں ہیں مکہ مکرمہ میں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں۔ اسی طرح قربانی کی بات جب آئی تو رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں۔ اب یاد رکھ لینا آپ ہمیشہ، قربانی کیا ہے تو ایک لفظ کہہ دینا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اللہ کی نشانیوں کا سودا کیا جا سکتا ہے؟
صفا اور مروہ کو ختم کر دو، اللہ کی نشانیاں ہیں، معاذ اللہ رب العالمین کسی کی مجال ہے وہ ختم کرے گا؟ اللہ کی نشانیاں ہیں، شعائر اللہ، اللہ کے جتنے اولیاء کرام ہیں وہ شعائر اللہ ہیں، مقامات مقدسہ یہ شعائر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے مسجد کے مینار اور منبر اس سے عظمت اسلام ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کبھی آپ مینار اور منبر یا گنبدوں کو ختم کرنے کی اجازت دیں گے؟ ارے ناک کٹ جائے گی اس مسجد کی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ گرا دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ناک کاٹ رہے ہیں اس چیز کی۔ اسی بنیاد پر تو کتنے معاملات ہو جاتے ہیں۔ مساجد بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح سے میرے عزیزو قربانی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دنوں میں اگر اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی کام ہے تو وہ ایک جانور کی قربانی کرنا، یہ نہیں کہ جاری اور گیہوں صدقہ کرنا۔ صدقہ کرو، سال بھر کرو، منع کس نے کیا؟ مجھے یہ خبر ملتی ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ قربانی کے بدلے میں کچھ صدقہ اور خیرات کرو۔ ہر چیز کے متعلق تمہیں اس طرح سے بزدل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تم اپنے ان شعائر اللہ کے ساتھ بھی آج سمجھوتا کرو گے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اگر جانور کو ذبح کرنا ظلم ہوتا تو رحمت للعالمین کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو ذبح نہیں کرتے۔ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کر سکتے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 70 اونٹوں میں سے تقریباً 60 کے قریب اونٹوں کو خود ذبح فرمایا، باقی کچھ اونٹوں کو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ہاتھوں میں دے دیا کہ تم ذبح کرو۔ اور قربانی کے دن جب آئے، جب عید الاضحیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور اس کے بعد 2 بکرے لائے گئے، 2 مینڈے چت کبرے، یعنی سفید کالا جو ہوتا ہے اس کو چت کبرا کہتے ہیں، 2 مینڈے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذبح فرمائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ قربانی اگر واجب ہے تو کیا 2 بکروں کی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، 1 بکرا قربانی کے لیے واجب ہے، میں نے 1 بکرا اپنی جانب سے کیا، دوسرا میری پوری امت کی طرف سے کی۔ یہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، وہ اپنی قربانی میں بھی اپنی امت کو شامل کرتے، اپنی امت کو شامل کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارے لیے قربانی شعائر اللہ ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، ہم نے اونٹوں کو یا جانوروں کو شعائر اللہ میں سے بنایا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے۔ لَكُمْ فِيهَا خیر، قرآن یہ کہتا ہے اور ان کی قربانی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، بھلائی ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، جب یہ جانور کھڑے ہو جائیں تو اللہ کے نام کا ذکر کرو، ذبح کے لیے کھڑے ہو جائے تو تم اللہ کے نام کا ذکر کرو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور جب وہ ذبح ہو کر کے زمین پر آ جائیں، فَكُلُوا مِنْهَا، تم بھی اس میں سے کچھ کھا لو۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور مانگنے والے سائل کو یا غریب مستحق کو بھی اس میں سے کھلاؤ۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، اور اللہ فرماتا ہے یہ جانور جو ہے ہم نے تمہارے تابع داری میں دیا، تمہارے تابع میں دیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، قربانی ہمارے عید کے اعتبار سے مسلمانوں کا ایک پرسنل لا ہے، ہمارے اپنے تہواروں میں سے ایک تہوار ہے، یعنی اس چیز کو مانتے کہ نہیں؟ آج اس سلسلے میں میں چاہتا ہوں کہ ذمہ دار حضرات بھی اس چیز کے متعلق بات کریں کہ جب ہندوستان آزاد ہوا تو کئی مذاہب اور کئی ادیان کے لوگ ہندوستان میں تھے، سب کے متعلق جو قوانین مرتب ہوئے اس میں سے یہ قانون بھی دیکھنے کے قابل تھا، ہر ایک کو کہا گیا کہ وہ اپنے دین کی مکمل آزادی کے ساتھ یہاں جی سکتا۔ اگر میرے دین میں عبادتیں ہیں، نماز ہیں، تو کسی بھی قوم کو یا کسی بھی حاکم کو، کسی بھی پولیس کو میری عبادتوں سے مجھے روکنے کا حق نہیں، کیونکہ یہ میرے ریلیجیس میرا رائٹ ہے، یہ میرے دین کا حق ہے۔ اگر میں ٹوپی پہنتا ہوں، داڑھی رکھتا ہوں تو یہ میرے دین کا حق ہے، میں استعمال کر رہا ہوں، مجھے ہندوستان کے سمویدھان نے، یہ قانون نے مجھے یہ اجازت دی ہے۔ آج اگر اتنے زمانے کے بعد پھر کوئی یہ کہے کہ تم فلاں چیز نہیں کر سکتے جو میرے دین میں سے ہے، تو گویا کہ وہ میری آزادی کو چھین کر مجھے دوبارہ غلامی میں لا رہا ہے، مجھے دوبارہ غلامی میں لا رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج حالات کو سمجھو، اور جتنے شعائر اللہ ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کی حفاظت کرو، ان کی حفاظت کرو، چاہے جیسے بھی حالات ہوں،
دوسری قوموں کو بھی ہم نے دیکھا ہے۔ اب میں قربانی کے متعلق تھوڑی سی یہ تاریخ بتاؤں۔ دوسرے لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اسلام ہی ہے جو اتنے جانوروں کو قربان کرتا ہے تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ تھوڑا ہسٹری بھی نکالیں اور پڑھیں، تاریخ کو بھی پڑھیں۔ یہودیوں میں قربانی ہے، عیسائیوں میں قربانی ہے، موجود ہے، ان کی کتابوں سے میں ثابت کر کے بتاؤں گا، آج بھی ہے۔ ہندوؤں کے کئی ایسے مقدس ان کے مقامات ہیں جہاں پر قربانی ہوتی ہے، وہ اس کو قربانی کہتے ہیں، بلیدان کہتے ہیں، اور ان کے اپنے اپنے تصورات ہیں کہ ہم اس جانور کو ذبح کریں گے تو پھر ہم جو ہے ایک شکتی حاصل کریں گے، اور ہر قوم کے نزدیک ایک ایک الگ الگ تصور بنا ہوا ہے۔ لیکن اعتراض کا اور چھیڑ چھاڑ کا اگر کوئی مقام ہے تو صرف اسلام کو بنایا گیا، باقی دوسروں کی قربانیاں نظر نہیں آتی۔ عزیزان گرامی، تاریخ کی پرانی کتابوں سے بھی میں اگر آپ کو بتاؤں، ہر زمانے میں ہر قوم نے قربانی کی ہے۔ اگر جانور کے ذبح کے متعلق آپ پریشان ہیں تو میں ان شاکاہاری لوگوں سے بھی کہوں گا، تمہیں معلوم نہیں کہ جانور کے اندر صرف جان نہیں ہوتی، پیڑ پودوں کے اندر بھی جان ہوتی؟ کیا تمہیں نہیں معلوم؟ میل فیمیل ہوتے ہیں درختوں کے اندر، سب کسان بھی جانتے ہیں، کلمی کرتے ہیں، دو درختوں کو ملاتے ہیں، ایک میل اور فیمیل، تب وہ جلدی سے بڑھتے ہیں اور اچھے پھل دیتے ہیں۔ جانوروں کے علاوہ نباتات میں بھی، سبزیوں میں، درختوں میں، سب میں جان موجود ہے، بس یہ ہے کہ وہ چلتے نہیں ہیں، ایک جگہ پر کھڑے ہیں۔ جان تو ان کے اندر بھی ہے، لیکن تم انہیں بھی تو کاٹتے ہو، انہیں بھی تو کھاتے ہو۔ اس طرح سے اگر دیکھا جائے کہ کسی جان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے تو خود اپنی جان کی بلیدان دینا پڑے۔ تم ایک جگہ بیٹھو گے، نہ کسی پھل کو کاٹ سکتے ہو کیونکہ اس کے اندر بھی جان، کسی سبزی کو کاٹو تو اس کے اندر بھی جان۔ یہ تمام جان والی چیزیں ہی ہیں، نباتات بھی۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، اور اسی نے جب ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم ان فلاں فلاں جانوروں کو ذبح کر سکتے ہو، تو بالکل یہ قانون فطرت کے مطابق ہے۔ اگر ذرا برابر بھی ظلم ہوتا تو رب تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو کسی کو ذبح کرنے کا حکم ہرگز نہیں دیتا۔ اب دیکھیں آپ، ظلم کہاں کہاں ہے، وہاں قرآن نے منع کیا کہ نہیں؟ ہم بیل، بکرے اور اونٹ کو تو ذبح کر رہے ہیں، لیکن کیا کبھی انسان کو ذبح کرنے کی اجازت قرآن نے دی ہے؟ بلکہ قرآن نے تو یہ کہا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک جان کو بھی قتل کیا، ناحق ایک جان کو بھی قتل کیا بغیر کسی حق کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گویا کہ اس نے پوری دنیا کے انسانوں کا قتل کیا، پوری انسانیت کا وہ قاتل ہے۔ تو اگر ذرا برابر بھی ظلم ہو سکتا ہے کہیں پر تو قرآن نے اس پر پہلے سے پابندی لگا دی کہ تم یہاں قتل نہیں کر سکتے، یہاں نہیں مار سکتے۔ عزیزان گرامی وقار، جن جانوروں میں اللہ نے برکت رکھی ہے انہی جانوروں کو ذبح کا بھی حکم دیا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے لاکھوں کی تعداد میں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں بکرے ذبح ہو رہے ہیں، بیل، بھینس، یہ تمام ذبح ہو رہے ہیں، اور اونٹ بھی ذبح ہو رہے ہیں، لیکن کیا کبھی ان کی تعداد گھٹ گئی اور کم پڑ گئی؟ جبکہ سال میں یہ 2 ہی بچے دیتے ہیں یا ایک ہی بچہ دیتے ہیں۔ جتنی تعداد میں کاٹے جاتے ہیں اور کھائے جاتے ہیں، بیل ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، بھینس ہے، ان کی تعداد کبھی کم نہیں ہوئی، کبھی شارٹیج نہیں ہوا گوشت کا، لاک ڈاؤن میں بھی نہیں شارٹیج ہوا، کبھی نہیں ہوا۔ ان میں برکت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، جبکہ خنزیر ایک بار میں 17-18 بچے دے دیتی ہے، کتے کو دیکھے تو وہ بھی 10-12 بچے ایک بار میں دیتے ہیں، اور نہ ان کا ذبح ہوتا ہے، نہ وہ کاٹے جاتے ہیں، نہ بیچے جاتے ہیں۔ بس شوقین لوگ کھاتے ہوں گے، باقی عام طور پر تو نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود جتنے گلیوں میں، روڈوں پر جگہ جگہ بیل، بکری اور بھینس نظر آتے ہیں، اتنے کتے تو نہیں نظر آتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں میں غیب سے برکت رکھا، یہ برکت والے جانور ہیں۔ کسی کے پاس بکری آئی تو سمجھ لو کہ اس کے مال میں برکت آئی۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے مال میں اگر سب سے زیادہ کسی مال میں برکت ہے تو وہ بکری میں ہے، جانوروں میں سب سے زیادہ برکت ہے۔ اسی وجہ سے حکم بھی ہوا کاٹنے کا کہ تم انہیں ذبح کرو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اور پیدا کرے گا۔ لیکن کیا ہمیں کبھی بلی کاٹ کر کے کھانے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے؟ بلی بھی ہر 4 مہینے پر 4 بچے دیتی ہے، 5 مہینے 6 مہینے نہیں گزرتے کہ اس کے پاس 4-5 بچے ہوتے ہیں، لیکن کہیں پر بھی بلیوں کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ دوسرے بہت سارے جانور ہیں، قرآن پاک نے منع کر رکھا ہے کہ ان جانوروں کو تم کاٹ نہیں سکتے، ذبح نہیں کر سکتے،
کیونکہ جو پیدا کیا ہے وہی بہتر جانتا ہے کہ تمہارے لیے سوٹیبل کیا ہے، تمہارے لیے مناسب کیا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، قربانی کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں۔ اب احادیث کی روشنی میں تھوڑی سی باتیں عرض کر دوں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور پوچھا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول یہ کیا ہے، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جانور کے بدلے تمہیں نیکیاں ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، اگر ہم اون والا یعنی جو بھیڑ ہوتی ہیں، بہت سارے بالوں والا بکرا اگر ہم ذبح کرتے ہیں تو کیا اس میں بھی ثواب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ہے۔ خود اپنی صاحبزادی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے فاطمہ اٹھو، اپنی قربانی کی جگہ پر آؤ۔ جب قربانی کرنی تھی کہا کہ تم آؤ، کھڑی ہو جاؤ اور دیکھو، گواہ رہو قربانی کے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے مولا سابقہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، تمہارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے یہ بھی پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف اہل بیت کے لیے ہے یا سارے مسلمانوں کے لیے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے گھر والوں کے لیے خاص ہے اور تمام مومنین کے لیے عام ہے، سب کے لیے ثواب کہ تم اپنے جانور کو ذبح کر رہے ہو تو پھر اس کے خون کے قطرے زمین پر گرنے سے پہلے تمہارے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے۔ اب قرآن کی آیت کی طرف بھی اگر آپ آؤ، 17ویں پارے میں سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، تمہارا گوشت اور تمہارا خون اللہ تک نہیں پہنچتا ہے، یہ گوشت اور خون نہیں پہنچ رہا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بلکہ اس کے ذبح کرنے کے وقت جو تمہارے دلوں کی نیت ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، اسی پر تمہیں اجر و ثواب ہے۔ تم کس لیے کاٹ رہے ہو؟ گوشت کھانے کے لیے کاٹ رہے ہو یا اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے؟ آپ سوچتے ہوں گے ایک جانور کو ذبح کر کے اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے، کیسے اس کے قریب ہوتا ہے آدمی ایک جانور کو کاٹنے؟ میرے عزیزو، یہ بھی میرے رب کا احسان کیا ہے جانتے ہیں؟ در حقیقت قربانی تو اپنی جان کی ہونی چاہیے تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تم سے یہ فرماتا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مانگا اس نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ حکم تو یہ ہو سکتا تھا کہ اے امت مصطفیٰ کے مسلمانوں، تم اتنے سال جیو، 25 سال کی عمر ہو جائے تو آؤ اپنی گردن دے دو، 40 سال کی عمر ہو گئی ہے تو آؤ قربان گاہ میں اپنے آپ کو کٹوا دو۔ کہیں یہ حکم نہیں فرمایا، بلکہ حقیقی قربانی جو ہے وہ اپنی جان کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اپنے نبی کے لیے دمبا بھیجا جنت سے، وہ تو صرف ان کا امتحان تھا، اسماعیل علیہ السلام کو کاٹا تو نہیں گیا، ان کے بدلے میں بکرا کاٹا گیا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب امت مصطفیٰ کے لیے بھی، بلکہ تمام مومنین کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ تم کاٹو گے اپنی طرف سے کوئی بکرا یا جانور، لیکن مولا تعالیٰ کی طرف سے تمہاری خود کی قربانی سمجھی جائے، تم نے خود قربان کیا ہے۔ اور یہ تصور کب آتا ہے جانتے ہیں آپ؟ قربانی کا جو اصل مفہوم ہے، ظاہر سی بات ہے اب کے زمانے میں یہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ جیسے ہم حصوں والی قربانی لیتے ہیں، ہمارا بیل کہاں کٹا ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اصل جو قربانی ہوتی تھی وہ ہمارے اپنے پالے ہوئے جانوروں کی ہوتی، یا ذبح کرنے سے چند دن پہلے لائے جاتے تھے۔ اور اس کے آداب میں یہی ہے کہ اگر تم قربانی کا کوئی جانور لائے ہو تو اسے اچھا کھلاؤ پلاؤ اور اس کو سجا کر کے رکھو، اس سے محبت کرو۔ حتیٰ کہ بہت سارے ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اسے نہلاؤ دھلاؤ، تمام جانوروں سے اسے الگ کچھ نشانی ڈال کر کے رکھو۔ اور پہلے کے دور میں ہار پہنائے جاتے تھے ان جانوروں، ان کو الگ رکھا جاتا تھا اور سارے لوگ جانتے تھے کہ یہ قربانی کا جانور، ہار پہنا کر کے انہیں الگ رکھا جاتا تھا۔ اسی سے قلادہ ہے، جیسے عرب میں بھی حج کے لیے جب صحابہ آتے تھے تو ہار پہنا کر کے جانوروں کو قربان گاہ لاتے تھے مینا میں۔ ان جانوروں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کرایا گیا؟ انہیں صبح شام دوپہر ان کے کھانے پانی کو دیکھو، ان کے اوپر تم ہاتھ پھراؤ۔ دو باتیں، ایک تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ جانور اپنے سینگ، اپنے کھر، اپنے گوشت، اپنی کھال کے ساتھ آئے گا، ان تمام چیزوں کے ساتھ آئے گا اور رب تعالیٰ سے فرمائے گا اے مولا
تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے اس نے مجھے تیرے دربار میں ذبح کیا، اے کریم خدا اب اسے جہنم کی آگ سے تو حرام فرما دے۔ مولا اس جانور کی اس بات پر تم پر سے جہنم کی دوزخ کی آگ کو حرام فرما دے۔ یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ یہ جانور تمہاری سفارش کے لیے آئے گا۔ پہلا یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تم پالتے ہو، اسے پانی پلایا، اسے کھانا کھلایا، اسے سجایا، اسے ہار پہنایا، اور ظاہر سی بات ہے جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس پر چھری چلانا معمولی بات نہیں۔ اب یہی چیز دیکھی جاتی، ذی الحجہ کی 10ویں کو یا 11ویں کو یا 12ویں کو اپنے ہاتھ سے کھلائے ہوئے جانور کو، اپنے ہاتھ سے پلائے ہوئے جانور کو، اپنے ہاتھ سے اسے پھول پہنائے تھے، نہلائے دھلائے تھے، جب چھری چلا رہے ہو تو در حقیقت تم اپنی خواہشات پر چھری پھرا رہے ہو، اور یہی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے کہ تمہارا تقوی دیکھا جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم بڑی کامیابی نہیں حاصل کر سکتے جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ کی بارگاہ میں قربان نہیں کرتے، اپنی پسندیدہ چیز کو جب تک قربان نہیں کرتے۔ اسی لیے جانوروں کے ساتھ انسیت ہونا چاہیے۔ آج کے حالات میں یہ سب کے اوپر پابندی نہیں کہہ رہا ہوں، لاگو نہیں کر رہا ہوں، میں تو اس کی حکمتیں بتا رہا ہوں۔ جس کے لیے ممکن ہے وہ کرے، اور جس کے لیے ممکن نہیں ہے ظاہر سی بات ہے وہ دور دراز میں بھی قربانیاں کرتے ہیں، وہ جائز ہے۔ مثال کے طور پر یہاں بیٹھ کر کے اگر کوئی مکہ مکرمہ میں قربانی کا اپنے کسی وکیل کو بنایا ہے، وہاں اگر اس نے قربانی کیا تو تمہاری قربانی ہو جائے گی۔ آپ امریکہ میں کریں، انگلینڈ میں کریں، پوری دنیا کی کسی بھی میدان میں کریں، ان دنوں میں اگر قربانی کیا آپ کی جانب سے تو قربانی ہو جاتی ہے، لیکن جو حکمتیں ہیں وہ اپنے پالے ہوئے جانور کے ساتھ اس کی زیادہ ہے، کیونکہ اس وقت آپ کی خواہشات کو آپ ذبح کر رہے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کچھ ذبح کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا 3 پارے کی تفسیر میں یہ موجود ہے کہ آپ نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے، اے مولا کیا تو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں ہے میرے زندہ کرنے پر میں دوبارہ اٹھاتا ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے مولا کیوں نہیں یقین ہے؟ یقین ہے بالکل، موت کے بعد تو زندہ ضرور فرماتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے ایک بار دیکھ لوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ یہ قرآن کی آیت ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ مولا اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے، ایک بار دیکھو۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہیں دکھایا جائے گا کہ مردوں کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے۔ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ، تم 4 پرندے لے لو۔ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ 4 پرندے لے لو، انہیں ذبح کرو، اور ذبح کر کے ان کے پورے گوشت کا قیمہ بناؤ۔ 4 الگ الگ قسم کے پرندے ہیں، ان کا گوشت پورا مکس کر کے قیمہ بنایا، اس کے 4 حصے کی الگ سب مکس تھا، اور حکم ہوا کہ 4 پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا سا گوشت رکھ کر کے آؤ، اور پھر زمین پر آ کر وہ 4 پرندوں کے منہ، ان کے سر اپنے پاس رکھو اور آواز دو ان پرندوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہر پرندے کا نام لے کر کے آواز دی۔ اب ہوا یہ کہ ان کی آنکھوں نے دیکھا وہ گوشت جو قیمہ بن چکا تھا وہ ہوا میں اڑنے لگا، جس پرندے کا جو گوشت تھا وہ اپنے اپنے جسموں میں ملنے لگا، اور بغیر سر کے بغیر منہ کے وہ پرندے فقط اپنے جسم کے ساتھ اڑتے ہوئے آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو سر رکھے ہوئے تھے وہ جسموں کے ساتھ جڑ گئے اور پورے پرندے ہو کر اڑ گئے۔ یہ واقعہ کوئی ہماری کہانی نہیں ہے، یہ قرآن کا واقعہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا، اب اس کے متعلق جو کچھ حکمتیں ہیں میر عبد الواحد بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبع سنابل شریف میں فرماتے ہیں وہ 4 پرندے جو تھے اس میں سے ایک کوا تھا، ایک مرغا تھا، ایک کبوتر تھا، اور ایک مور تھا۔ یہ 4 پرندے، ان کے نام یاد رکھنے کے لیے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک کی اپنی اپنی ایک خصوصیت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا لیا؟ کوا لیا تھا، مرغا لیا تھا، اور کبوتر لیا تھا، اور مور لیا تھا۔ یاد رکھیں یہ 4 پرندوں، اور ذبح کیا ہے۔ قربانی کی بات ہے اس لیے میں بات عرض کر رہا ہوں۔ 4 پرندوں کو کیوں ذبح کیا آپ نے؟ یہی 4 پرندے کیوں تھے؟ اب اس میں صوفیہ اکرام فرماتے ہیں اس لیے کہ ان 4 پرندوں کی کچھ عادتیں ہیں۔
کوا لالچی بہت ہے، لالچ بہت ہے، جتنی بھی چیزیں ڈالیں پھر سے اس کے اندر لالچ ہوتی ہے۔ مرغے کے اندر شہوت بہت زیادہ ہے، شہوت بہت زیادہ ہے۔ شہوت کہتے ہیں یعنی جنسی سکون حاصل کرنے کے ذریعے ڈھونڈنا، میل فیمیل کے ساتھ تعلق قائم کرنا۔ مرغے کے اندر شہوت بہت زیادہ ہے۔ تیسرا پرندہ ہے کبوتر، اس کے اندر دوستی کرنے کی عادت بہت زیادہ ہے، جلدی دوستی کر لیتا ہے اور پھر اپنے مالک کے ساتھ ہی رہنے لگ جاتا ہے۔ چوتھا ہے مور، اس کے اندر دکھانے کی عادت بہت زیادہ ہے، خوبصورت بہت ہے اور اپنی خوبصورتی کو لوگوں میں بہت زیادہ دکھاتا ہے۔ جب لوگ دیکھتے رہتے ہیں نا تو پورا کھول کر ناچتا ہے، پر پورے کھول کر ناچتا ہے ان کے سامنے، یہ مور کی عادت ہے۔ اب سنیے صاحب سبع سنابل شریف یہ فرماتے ہیں کوے کی لالچ، مرغے کی شہوت، کبوتر کی دوستی اور مور کا دکھاوا، یہ ساری خطرناک عادتیں ہیں، انسان کو تباہی کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ لالچ اتنی خطرناک ہے کہ انسان اپنا دین بیچ سکتا ہے۔ آج دین بیچنے والے دکھ بھی رہے، محض چند سکوں پر، حکومت کے چند ڈالروں پر بڑے بڑے امامے گر گئے، بڑی بڑی خانقاہیں جوتیوں میں آ گئی، معاذ اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ لالچ یہ ہے ان کو بہت نیچے کے درجے تک لے آتی ہے۔ دوسرا ہے مرغے کی شہوت، یہ اگر انسان کے اندر ہے تو پھر وہ جانوروں کی طرح حرکتیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کے اندر جو شہوتیں ہیں، یہی شہوت ہے جو انہیں آوارہ گردی پر لے آئی ہے۔ آنکھیں سلامت نہیں ہیں، دن رات گناہ کرنے کی خواہش، یہ شہوت ہی کا تو مادہ ہے۔ ایک نوجوان اگر یہ سمجھتا ہے کہ ایک لڑکی کو حاصل کر لینا ہی میری زندگی کا کل مقصد ہے تو گویا کہ وہ اپنی پوری زندگی کو ہی سمجھ نہیں سکا۔ مولا نے تجھے کس لیے پیدا کیا تھا اور تو کیا بنا رکھا ہے؟ شہوت کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ تھوڑے سے چند منٹوں کی ہوتی۔ جب وہ شہوت ختم ہوتی ہے تو پھر اس کا سارا سکون غارت، پھر دوسری مرتبہ وہ کام کرنے کی خواہش جب تک نہیں آتی تب تک ٹھنڈا ہے۔ اسی میں وہ اپنی جسم کو، اپنی روح کو، اپنے ایمان کو تباہ و برباد کرتا ہے، شہوت۔ تیسری چیز دوستی۔ صاحب فتح الباری علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کی شروع میں ہی لکھا ہے، میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصر جانے کے وقت مجھے سب سے پہلی چیز یہ نصیحت کیے تھے، کہا تھا کہ تم پڑھنے میں ٹھیک ہو، اچھے ہو، ساری چیزیں ہیں، لیکن وہاں جانے کے بعد اگر تمہارے لیے سب سے بڑا کوئی زہر ہے تو دوستی ہے، دوستی سے بچو۔ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ دوست نہیں بنانا چاہیے، دوست بناؤ، لیکن تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دوست ہوتا کون ہے، وہ کسی اور ٹاپک پہ عرض کروں گا۔ قرآن کہتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو جہنم کی طرف صرف اس لیے لے جایا جا رہا ہوگا کہ ان کی دوستی بری تھی۔ 19 پارے کی شروع کی آیتیں ہیں، وہ کہے گا اے کاش میں فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، اس کی دوستی تمہیں لے جا رہی ہوگی، فقط دوستی کیا تھا بس۔ یاد رکھیں آپ کوئلے کی دکان پر جا کے آئے ہیں، کام نہیں کیے، کپڑے پھر بھی کالے ہوں گے۔ آپ عطر کی دکان میں جا کے آئے ہیں، لگائے نہیں، پھر بھی خوشبو آتی ہے، یہ صحبت کا اثر ہے۔ دوست چننا سب کے بس کی بات نہیں کہ کس کو دوست بنائے۔ دوست وہ ہے جو تم اللہ کو بھول جاؤ تو وہ یاد دلاتا، دوست وہ ہے جو تم جہنم کے راستے پر جا رہے ہو تو پکڑ کے وہ جنت کے راستے پہ لائے، ورنہ دوستی کیا ہے؟ کھانے پینے موج مستی کرنے کا نام دوستی تھوڑی نہ ہے، وہ تو شیطان ہے جو لگے ہوئے ہیں آس پاس۔ تمہارے مال کی دوستی کرنے والے ہزاروں ہیں، تمہارے مرتبے کی دوستی کرنے والے ہزاروں ہیں۔ سمجھ میں آئے گا اس دن جب تمہارا مال ختم ہو جائے اور تمہارا مرتبہ ختم ہو جائے، تمہاری طاقت۔ ہم نے دیکھا ہے ایسے بھی جوان کو جس کے ارد گرد ہمیشہ 10-15 نوجوان منڈلاتے رہتے تھے، کب آ رہا ہے فلاں، کب آ رہا ہے، اس کے انتظار میں اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوما میں پڑا ہوا رہتا، کتنے دن دیکھیں گے؟ ایک دن بہت غم کیا دوستوں نے، ظاہر سی بات ہے اے ٹی ایم ہی چلا گیا ہے جو ان پر خرچ کرتا تھا، وہ بیمار پڑا رہا، 1-2 سال نہیں، 3 سال، 4 سال، 5 سال۔ عزیزان گرامی، یہ اتر پردیش کی بات میں بتا رہا ہوں، وہاں پر آج بھی وہ نوجوان اسی طرح سے پڑا ہوا ہے اور کوئی دوست آس پاس نہیں۔ کہاں چلے گئے سب؟ اس لیے کہ دوستی وہ مال کی تھی، دوستی وہ اس کے طاقت کی تھی، دوستی وہ اس کے مقام و مرتبے کی تھی۔ تمہاری روح کے ساتھ اگر کوئی دوستی کیا ہوتا تو وہ تو تمہاری قبر پر بھی بیٹھا ہوتا، یہاں تو دفن کرنے کے بعد 5 منٹ کوئی رکنے کو تیار نہیں۔ وہی دوست جن کے لیے ہم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر باہر نکل آتے ہیں، وہ ہمارے کفن پر مٹی ڈال کر چلے نکل پڑے۔ دوستی وہ نہیں ہے میرے عزیزو، دوستی وہ ہے جو صدیق اکبر نے میرے آقا کے ساتھ نبھائی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے نبھائی۔
کہ ان کے مشن کو لے کر کے جو آگے بڑھے، ہر درد میں، ہر دکھ میں دوستی وہ ہے جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبھائی۔ بہرحال عام دوستی جو ہے یہ خطرناک ہے۔ میں تو نوجوانوں سے کہوں گا تمہیں اکثر گمراہ کرنے والے دوست ہوتے ہیں، ان سے بچو، ان سے بچو۔ لیکن دنیا یہ چاہتی ہے کہ تمہارے فرینڈ لسٹ جتنی ہے، فرینڈز کی لسٹ کتنی ہے، اتنے تم کو بڑا سمجھا جاتا ہے۔ فیس بک پہ دیکھو، فلاں جگہ پر دیکھو، لوگ دوستوں کی تعداد بڑھانے میں بہت مصروف ہیں، میری فرینڈز لسٹ اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے۔ تو یہ معلوم نہیں، یہ سب ہلاکت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ دوستی یہ خطرناک ہے۔ میں کسی اور موقع پر عرض کروں، اور مور کی جو عادت ہے وہ دکھاوا، خوبصورتی کا دکھاوا، یہ بھی اتنی خطرناک عادت ہے کہ سارے اعمال اس کے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شرک ہے اللہ کے ساتھ دوسرا خدا مان لینا، اس کو کہتے ہیں شرک اکبر، اور ایک ہے شرک خفی۔ اگر کوئی کام تم نے دکھاوے کے لیے کیا تو یہ بھی شرک خفی ہے، گویا کہ تم خود خدا بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ واعظ اللہ رب العالمین۔ تکبر اور ریاکاری، دکھاوا، یہ چیزیں بہت ہی خطرناک۔ اب سمجھ کر کے چلیے، ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ 4 پرندوں کو ذبح کیا، واقعہ ذہن میں ہے، 4 پرندوں کو ذبح کیا اور ان کے گوشت کا قیمہ بنایا، پھر اس کے بعد الگ الگ رکھا، پھر اس کے بعد آواز دی تو وہ پرندے زندہ ہو کر کے آ گئے۔ انہوں نے وہاں کیا دیکھا؟ مرے ہوئے، کٹے ہوئے، ٹکڑے ہوئے پرندوں کا دوبارہ زندہ ہونا دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ یہ کیسے دیکھا؟ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں در حقیقت وہ مرغا ذبح ہوا تھا سامنے، ظاہری طور پر کوا ذبح ہوا تھا، ظاہری طور پر کبوتر اور مور ذبح ہوئے تھے، لیکن حقیقت میں وہاں پر شہوت ذبح ہوئی تھی، حقیقت میں وہاں لالچ ذبح ہوئی تھی، حقیقت میں وہاں خراب دوستی ذبح ہوئی تھی، حقیقت میں وہاں ریاکاری اور دکھاوا ذبح ہوا تھا۔ جب یہ 4 چیزیں بندہ ذبح کر لیتا ہے تو ہر مردہ چیز کو زندہ ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیتا، اس کے لیے حکمتیں۔ آج تم ان چیزوں کو ذبح کرو، اسی لیے حکم بھی یہی ہے۔ اب حج کے موقع پر بھی جب بندہ وہاں پر مینا میں کنکریاں مارتا ہے، رجم کرتا ہے، وہاں کون سا شیطان ہے؟ کیا سینگ لگا ہوا کوئی بڑا شیطان کھڑا ہے؟ وہاں تو پتھروں کے پلر ہیں اور چھوٹی کنکریاں ہیں آپ کے ہاتھ میں۔ جب آپ مارتے ہیں تو پلر کو مار رہے ہیں، حقیقت میں یہ نہیں ہے میرے عزیزوں، وہ تو ایک سنت تمہارے سے کرائی جا رہی ہے۔ حکم یہی ہے کہ جب بندہ وہاں پر کنکری مارے تو یہ تصور کے ساتھ مارے کہ میرے اندر جو شیطان ہے میں اسے مار رہا ہوں، جو ہمہ وقت مجھے یاد خدا سے غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے، میں اسے کنکری مار رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اگر تمہاری کنکری قبول ہوئی اور نیت قبول ہوئی تو مولا پوری زندگی بھر شیطان کے وسوسوں سے بچا لیتا۔ تم نے مار دیا وہاں۔ اسی طرح قربانی کرنے کے وقت، چھری چلانے کے وقت نیت یہ کر لیا کہ اے مولا میرے اندر جتنی خرافات ہے آج کی عید الاضحیٰ میں سب ذبح کر رہا ہوں، میں ذبح کر رہا ہوں۔ اگر تمہاری نیت صادق ہوئی انشاءاللہ العزیز اس کے بعد تم دیکھو گے وہ بری حرکتیں تمہارے اندر نہیں آئیں گی۔ قربانی کا اصل مفہوم یہ ہے، قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر کی جتنی خرافات ہیں انہیں ذبح کر۔ ظاہر سی بات ہے سامنے ایک جانور ہے، جانور کو تو ہم ذبح کر رہے، لیکن قرآن نے کیا کہا؟ نہ اس کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ اس کا خون، بلکہ تمہاری نیتیں اللہ کو پہنچتی ہیں۔ تو نیتیں اچھی کرو، اسی کے اعتبار سے ذبح کرو۔ اے میرے عزیزو، آج کے حالات میں یہ گفتگو ضرور کرنا چاہوں گا، عید الاضحیٰ ہو، عید الفطر ہو، قربانی ہو، یہ سب اسلام کے شعائر ہیں، اللہ کی نشانیاں، ان کو برقرار رکھو اور پوری آن شان بان کے ساتھ ادا کرو۔ میری طرف سے کہیں پر بھی میں نے آج تک یہ نہیں کہا کہ تم چھپ چھپ کر کے اس طرح سے کرو اس طرح سے کرو۔ عزیزان گرامی وقار، حیرت ہو رہی ہے، مارکیٹ میں ہزاروں لوگوں کا جمع غفیر ہے، جگہ جگہ پر اب 7 حرکتیں ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی کچھ ایسے لوگ جو بکے ہوئے ہیں وہ لوگوں سے اب بھی کہتے ہیں کہ چاشت کی نماز پڑھ لینا گھر میں، عید چھوڑ دو چاشت کی نماز پڑھ لو گھر، چاشت کی نماز۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہاں پر فرض نمازیں نہیں ہیں اور چاشت پڑھا رہے ہیں۔ ہم میں سے تو بہت سارے وہ ہیں جو بیچارے سال بھر میں ایک عید کو تو برقرار رکھے، اس کو بھی ختم کرو گے تو اسلام ان کے ہاں بچا کیا؟ کچھ گھروں میں گاؤں دیہات میں جا کر کے دیکھو ان کی نمازیں تو صرف عیدوں میں باقی رہ گئی، عیدوں میں تو مسلمان نظر آتے ہیں۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ سال میں ایک بار بھی نظر نہ آئے،
ختم کر دو ساری چیز۔ عزیزان گرامی، اپنے حقوق کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ یا حکومت وقت وہ جب کسی مندر کو پوجا کرنے کی گائیڈ لائنز جاری کر سکتی ہے کہ اس طرح سے تم اپنی پوجا پاٹ کرو سوشل ڈسٹینس کے ساتھ، تو ہم میں سے کوئی کیوں نہیں پوچھتا ہمارے لیے بھی کوئی گائیڈ لائنز جاری کر دی جائے؟ ہمارے لیے بھی ظاہر سی بات ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ حالات آج وبا کے پھیلے ہوئے، بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، اس میں جیسے کہ حکومت کے بہت سارے معاملات ہیں کہ ایسے ایسے طریقے سے یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی جو بھیڑ بھاڑ ہے اس طرح کی نہ کر کے کوئی تو گائیڈ لائنز جاری کر۔ یہاں افسوس مجھے ان لوگوں کا نہیں ہے جو حکومت کے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، افسوس ان لوگوں کا ہے ہماری جماعتوں میں منافق بیٹھے ہوئے، ہماری جماعتوں کے وہ دغلے قسم کے لوگ جو لوگوں کے درمیان آ کر کے پیر پرستی اور لوگوں کو اپنا مرید بنا کر یا اپنا گرویدہ بنا کر کے ان کو شیطانی جال میں پھنسا کر کے اسلام کی روح ہی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میں جانتا ہوں میرے عزیزوں، ایسے بہت سارے لوگ، وقت آنے پر میں آشکار کروں گا ضرور، اس لیے میں آج عرض کر رہا ہوں میں بھی اگر خاموش ہو جاؤں تو قیامت کے دن میری بھی گردن پکڑی جائے گی۔ جب سارے لوگ اس طرح سے امت مصطفیٰ کو بزدل بنا رہے تھے، مجھے اگر پوچھا جائے تو میں اتنا تو عرض کروں گا کہ مولا میں نے جو میری استطاعت تھی وہ میں نے عرض کر دیا۔ یہی میں کہوں گا، اللہ کے نبیوں کو بھی یہی حکم تھا، پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے، عمل کرنا قوم کا کام ہے، میں نے پہنچا دیا، وما علینا الا البلاغ المبین، ہم پر ہے صرف پہنچانا، اب قوم کا کام ہے۔ لیکن اگر کسی نے نہیں کہا تو سب کی گرفتاری ہوگی، سب کی پکڑ ہوگی۔ عزیزان گرامی وقار، ان تمام معاملات میں اپنے حقوق کے ساتھ جیو۔ دین اسلام کے لیے اب آگے آنے والے خطرے اتنے شدید ہیں، مجھے احساس ہو رہا ہے ہماری نسلوں کے لیے، بعد میں آنے والے بچوں کے لیے، نئی جنریشن کے لیے اتنے خطرے ہیں کہ وہ اپنے دین پر کیسے قائم رہیں گے۔ جانتے ہیں آپ، آج میں بھی 8 دن پہلے ایک اخبار یہ بھی دیکھا کہ اب ایک نیا ناٹک یہ بھی شروع ہو گیا ہے کہ جو کرونا وائرس سے ریکور ہو کر کے آیا ہے، پازیٹیو آیا تھا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا تھا، صحیح ہو کر کے آیا ہے، امریکہ میں اور کچھ یورپ کی کنٹریز میں یہ کام چالو ہے، تو اس کو کہا جا رہا ہے یہ اینٹی باڈی والا ہے، اینٹی باڈیز۔ اینٹی باڈی کا مطلب ہے کہ اب اس کو یہ بیماری نہیں پکڑ سکتی، اس کی باڈی مضبوط ہو گئی۔ اب اس کی آڑ میں کیا ہو رہا ہے جانتے ہیں آپ؟ پوری بحث چل رہی ہے دانشوروں کے بیچ میں۔ ہماری قوم کو اس تمام چیزوں کا خطرہ محسوس کرنا چاہیے۔ اینٹی باڈی کیا مطلب اینٹی باڈی کا؟ کہ اب وہ بیماری اس کو نہیں آئی، ٹھیک ہے، اتنے پر ہوتا تو بات ختم تھی، لیکن حکومتیں اسے ایک سرٹیفکیٹ دے رہی ہے، کارڈ، تم کرونا وائرس سے پیڑت تھے، ریکور ہو کر کے آئے، ایک کارڈ تمہیں دیا جائے گا، جیسے پاسپورٹ ہوتا ہے ویسی وہ کارڈ۔ اب اس کے لیے کیا سہولتیں ہیں؟ سننے میں یہ آیا کہ اس کے لیے سہولتیں ہیں کہ وہ علل اعلان کہیں پر بھی پکنک پوائنٹ پہ جائے، کسی بھی جگہ سفر کرے، اس کے لیے پابندی نہیں، کیونکہ اس کے پاس وہ کارڈ ہے، اینٹی باڈی کا کارڈ ہے۔ اور جس کے پاس کارڈ نہیں اس کے لیے پابندی ہے کہ تم اس طرح کی بھیڑ میں نہیں جا سکتے، تم پکنک پوائنٹ پہ نہیں جا سکتے، تم بازاروں میں نہیں جا سکتے، تم سفر نہیں کر سکتے۔ اب دیکھنا آئندہ چل کر کے ہر سفر پر بھی یہ ایئرپورٹ میں وہ کارڈ پوچھیں گے تمہارے پاس۔ یہاں تو ابھی نہیں آیا، باہر ملکوں میں یہ اینٹی باڈیز کا یہ کام شروع ہو گیا۔ اب اس پر بحث بھی یہ ہو رہی ہے، بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کارڈ والا سسٹم ہوا تو 2 طبقے ہو جائیں گے، ایک وہ لوگ جو اعلیٰ قسم کے اینٹی باڈیز ہیں، یہ ان کے پاس کارڈ ہے، یہ کہیں کا بھی سفر کر سکتے ہیں، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ ہر جگہ نہیں جا سکتا۔ اس کے لیے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں زبردستی ہاسپٹل میں جا رہے ہیں، ہم کو بھی کورونا ہوا ہے، ہم کو بھی کورونا ہوا ہے، اور واپس آ کر کے ہم کو بھی وہ کارڈ ملے گا۔ عزیزان گرامی وقار، اس کی آڑ میں بہت سارے سخت احکام آئیں گے، بعد والوں کے لیے کتنا خطرہ ہے۔ اگر یہ پابندی لگا دی جائے کہ صرف جمعہ وہی پڑھ سکتا ہے جس کے پاس کارڈ ہے، یہ تو غلامی کے زمانے میں دوبارہ آ جائیں گے۔ اس طرح کی غلامی انگریزوں کے دور میں بھی نہیں تھی، اس طرح کی غلامی میں پھر دوبارہ آئیں گے۔ میں اسی لیے کہہ رہا کہ آج بیدار رہے، میرا یہ میسج ہر ایک ذی شعور کے لیے ہے، اس میں صرف مسلمان نہیں، میں سارے طبقات کے لیے کہہ رہا ہوں، سب کے لیے یہ بہت ہی گمبھیر وقت ہے سوچنے کا۔ تمہاری آزادیاں ختم ہو چکی ہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، آج ہم آزاد ہیں نا، یہ کہنے کو ہے، ہماری آزادیاں جا چکی، تمہیں معلوم بھی نہیں۔ مجھے میرے قانون نے آزادی دی تھی کہ تمہارے باپ کا، ماں کا، بھائی کا، کسی کا بھی انتقال ہوا ہے
تو تم اپنے دین اپنے مذہب کے مطابق لاش لے جاؤ اپنے قبرستان میں دفن کرو جیسا تمہارا مذہب کہتا ہے. یہ آزادی تھی کہ نہیں؟ یہ آزادی ہم سے آج چھینی گئی ہے بیماری کے بہانے. اگر بیماری کے نام پر یہ آزادی نہیں ہے ہمارے پاس. تم اپنی باڈی کو دیکھ بھی نہیں سکتے, چھو بھی نہیں سکتے, غسل بھی نہیں دے سکتے, کفن بھی نہیں, اسے دفن کرو ساری چیز. ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے جب تک یہ معاملات چل رہے ہیں. آج اسی لیے تو سارے کمپرومائز کر کے چل رہے ہیں. بیماری کا معاملہ ہے, بیماری کا معاملہ ہے. لیکن عزیزان گرامی اوقات اسی طرح یہ تمام معاملات ہوتے رہے تو بعد کے حالات خطرناک ہو سکتے ہیں. اس لیے میں کہوں گا اپنے شعائر کی حفاظت کرو. آج اللہ نے تمہیں مسلمان پیدا کیا ہے تو اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہو, مضبوطی سے قائم رہو. انشاءاللہ العزیز عید الاضحیٰ بھی ہوگی اور قربانی بھی ہوگی انشاءاللہ, اور ہمارے تمام شعائر بھی ہوں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو سہولتیں عطا فرمائے. رب ذوالجلال یہ پھیلی ہوئی وبا اور بلا کو ختم فرمائے. ہم سب کو آزمائشوں سے مولا محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.